صلی اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام یہاں کے جتنے بھی منتظم والا ہیں اور جتنے بھی حاضرین ہیں، سب کا نام تو نہیں لوں گا۔ سب سے سب کو میری طرف سے آپ کو مبارکباد بھی دوں گا اور یہ عرض بھی کروں گا کہ پاکستان کی نظریں اس وقت تارکین وطن پر ہیں اور پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ جو درود شریف بھی پڑھتا ہے اس پر بھی پرچہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور جو کچھ یہ ظلم ہوا ہے اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور بالخصوص میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کٹر قادیانوں کی حکومت سمجھنا۔ یہ نواز شریف نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ قادیانی میرے بہن بھائی ہیں اور واقعی یہ ثابت کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ بابے جی کا وہ آخری خطاب اس میں موجود تھا۔ 104 کا ان کو بخار تھا اور بارش کا موسم تھا، ہم وہاں موجود تھے، تو ان کے ایک ہی لفظ تھا کہ سب ڈاکٹروں نے بھی کہا ان کو کہ آپ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ زندگی کو کیا کرنا ہے، حضور کے نام پر قربان کرنی ہے۔ تو اس حالت میں بھی انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بیمار ہوں۔ تو آپ لوگوں سے میں زیادہ، میں خود بھی میری صحت نہیں تھی، میں یہاں آیا تھا جب میں نے سنا کہ بابے جی کا عرس ہو رہا ہے، تو میں نے اپنے بچے کو کہا اور پھر بھائی سرفراز اور یہ اسرار صاحب اور اسحاق صاحب ان کا جب سنا تو میں نے کہا میں لازمی حاضری دوں گا، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میری بخشش فرما دیں۔ میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ کل ہی میری ایک شورا کے آدمی سے بات ہوئی ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ قائدین محفوظ ہیں، لیکن اس گورنمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ اس ڈر پہ ہے کہ کسی طرح دونوں بھائیوں کو، میرے جو قائد ہیں سعد صاحب اور انس بھائی ہیں، ان کے پیچھے وہ پڑے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو گرفتار کر کے ان کو کسی مقابلے میں یا ویسے ہی ان کو ختم کیا جا سکے۔ اللہ نہ کرے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہاں سے آواز اٹھائیں اور گورنمنٹ پاکستان، آپ پہلے بھی آپ نے یہاں پر بہت جو ہے وہ احتجاج کیے ہیں، ہمیں خبر تھی، پچھلا جو پروگرام تھا اس دنوں میں بیمار تھا، ورنہ میں یہاں حاضر ہوتا، بہت بڑا پروگرام تھا آپ کا۔ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ کوشش کریں یہاں پر کہ جو ان لوگوں کا منصوبہ ہے اس کو آپ رقم کریں۔ ان کا منصوبہ یہی ہے، یہ تاریخ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کا پورا زور ہے، اور ہمیں یقین ہے کیونکہ بابا جی نے جو بات کہہ کر گئے ہیں وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، رد نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا، دین تک پر آئے گا، اور یہ جو تاریخ لبیک ہے یہ انشاءاللہ اسلام لائے گی۔ اب جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے، یہ اس وقت اتنے خراب ہے کہ یہ قادیانی سب قادیانی، یہ آنکھوں دیکھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہمارے قائد محترم بار بار انہیں یہ واسطہ دے رہے تھے کہ خدا کے واسطے ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ گولی بند کر دیں، لیکن ان ظالموں نے، ان درندوں نے وہاں پر کیا کیا کہ متواتر گولیاں چلاتے ہی رہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہاں اتنا احتجاج کریں،
اتنا احتجاج کریں تاکہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ مجبور ہو جائے. کیونکہ میں کلیئر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت وزیر داخلہ ہے وہ قادیانیوں کا پٹھو ہے. میں آپ کو کلیئر یہ بات کروں. اور جتنے اس وقت موجودہ جتنے بھی ہیں وزیر صاحب یہ جو جتنے ہیں یہ سب جو ہے یہ قادیانیوں کے حمایتی ہیں اور یہ قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور انہوں نے آدمی قادیانیوں کے آگے کیے ہوئے ہیں. خود جو مسلمان ہیں وہ پیچھے ہیں, قادیانی پہلے نمبر پر ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا, میں زیادہ تقریر سے نہیں کر سکتا, میری صحت اجازت نہیں دیتی. اگر صحت اجازت دیتی تو اور بھی بہت سی باتیں آپ کو بتاتا, لیکن میں سچی جو بات آپ کو بتاؤں کہ بابا جی کے ساتھ میں رہا ہوں, قائد محترم کے ساتھ میں بھی رہا ہوں, لیکن جو دلیری قائد محترم میں ہے وہ بابا جی سمجھ رہے کہ وہ بابا جی ہے. جس طرح وہ دلیر تھے نا بابا جی,